تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میرے پاس بھی ہے آئی میری موت، ڈرتے ڈرتے میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھانا تیرے نام سے جہاں میں مجھے جانتی ہے دنیا، تیرے نام سبحان اللہ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نائب مصطفیٰ عطا رسول حضور غریب نواز۔ تمام چاہنے والوں پہ نگاہ کرم نگاہ خاص ہو سرکار مجد الپاک کے صدقے، تمام اولیاء تمام بزرگان دین کے صدقے غریب نواز رکھی ہے لاج آپ نے ہر مقام پر، بس یوں ہی کرم رہے سرکار اس خطاکار غلام پر۔ بال نبی اولاد علی، کرم آپ نہ کریں گے تو کرم کون کرے گا، جولی تمام چاہنے والوں کی آپ کے سوا کون بھرے گا، نگاہ کرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آج صبح شوٹ نہیں کر پایا، آج دوسرا رمضان ہے، دوسری افطاری کا اہتمام کچھ دیر میں ہونے والا ہے، اور 2 رمضان کو آج ایک خاص چیز بھی ہے۔ میرے مالک، میرے داتا، میرے شاہ، میرے شہنشاہ کے جانشین کی ولادت کا دن ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ کاکی کی آج ولادت کا دن ہے، جو کہ خواجہ صاحب کے اول خلیفہ ہیں۔ آپ کو زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوسوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا جو لقب ہے وہ اوسوی ہے، اور آپ خواجہ صاحب کے اول جانشین ہیں۔ آپ کے جو دوسرے خلیفہ ہیں ان کا نام صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو اجمیر سے کچھ کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے ناگور، وہاں پہ ان کی بارگاہ ہے، ناگور شریف کے اندر صوفی حمید الدین ناگوری۔ تو آج میرے بابا صاحب کا، میرے سرکار کی ولادت کا دن ہے، تو ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی میں ہوا میرے سرکار سے ریلیٹڈ ایک واقعہ کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جب بابا صاحب کم سن سی عمر میں تھے تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاکستان سے حضور غریب نواز کے پاس تشریف لے کر آئے۔ سنا کہ ایک کافی اچھی، کافی بڑی ہستی ہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملاقات کرنے بابا فرید آئے، اور بابا فرید کو آل اوور ورلڈ میں چیلنج تھا کہ میرے سے اچھی قرآن مجید کی تلاوت دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آئے، حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آ کے انہیں حضور سرکار کا حضرہ بند تھا، تو سرکار کے خدام حضرات نے انہیں روک دیا کہ آپ ابھی نہیں جا سکتے، ابھی حضور کا حضرہ بند ہے، کوئی اس وقت ان سے ملاقات نہیں کرتا ہے، وہ بھی اس وقت عبادت و ریاضت میں ہوں گے۔ تو بابا فرید نے بولا کہ میں فرید ہوں، تم مجھے جانتے ہو کہ میں دنیا میں مجھ سے اچھی قرآن مجید کی تلاوت کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی حضور، آپ جو بھی ہوں، آپ وہاں بیٹھیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم غریب نواز سے آپ کی ضرور ملاقات کرائیں گے، لیکن آپ حضرہ کھلنے کا انتظار کریں۔ تو بابا فرید کی بیٹھتے ہی، کہیں بھی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے، وہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے، اور ان کا آل اوور ورلڈ کو، جو میں نے آپ کو چیلنج بتایا کہ آل اوور ورلڈ میں چیلنج تھا کہ میرے سے اچھی قرآن مجید کی تلاوت اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے، اور اچانک ہی سرکار غریب نواز کی آواز آتی ہے کہ اے فرید، تم نے یہ زیر اور زبر کا فرق کر دیا۔ تو آپ اسی وقت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ ایسا کون سا بزرگ ہے جس نے میری غلطی نکال دی۔ آپ فوراً خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سرکار، کہ آپ مجھے اپنا مرید بنا لیں، اپنی آغوش میں لے لیں، اپنی حفظ و امان میں لے لیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں تمہیں مرید کروں گا،
तो बाबा फरीद मचल जाते हैं कि नहीं मुझे मुरीद करें आप। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, पाकपटन पाकिस्तान में आपका मज़ार। तो आप तड़प जाते हैं सरकार आप मुझे मुरीद करें, मुझे पहले ऐसा दुनिया में कोई शख्स नहीं मिला जिसने मेरी गलती निकाली हो, और वो भी इस चीज़ में जिसमें मैं कादिर हूँ, जिस चीज़ में मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, उस चीज़ में आपने मेरी गलती निकाली। तो मेरे सरकार मेरे आका ने फरमाया कि यहाँ से कुछ देरी दूर पे एक मैदान है, उस मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ पे पूछना कि कुतुब कौन है, उससे आप मुरीद हो जाना। ये मेरे सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यहाँ पे आते हैं। आप गए बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, और वो बच्चे गिल्ली डंडा जो होता है वो खेल रहे होते हैं। तो आप बच्चों से जाके अर्ज़ करते हैं कि तुम में से कुतुब कौन है? तो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आवाज़ लगा के कहते हैं कि मैं हूँ कुतुब। तो आप काफ़ी बुज़ुर्ग थे, तो आपके दिल में मलाल आया देख कर के मैं एक बच्चे से कैसे मुरीद हो जाऊँ। काफ़ी कम सिन उम्र थी मेरे आका मेरे सरकार बाबा साहब की, काफ़ी कम सिन उम्र थी। तो बोला कि मैं एक बच्चे से कैसे मुरीद हो जाऊँ, और आप रिटर्न होने लगे। आपका दिल, अगर आप किसी से मुरीद होना चाहते हैं और आपके दिल में ज़रा सी भी 1% भी संकोच है, तो आप नहीं हुए उससे मुरीद, ये ज़्यादा अच्छा है। और ये अख्तियार होता है सामने वाले के पास कि आप अपने पीर का एग्ज़ाम करें, उनसे क्वेश्चन एंड आंसरिंग करें, और मुरीद होने से पहले पूरा अपने पीर को जानें। तो उनके दिल में एक मलाल आ गया कि ये बच्चा है, मैं इससे कैसे मुरीद हूँ। तो आप बिना बोले ये वहाँ से मुड़ने लगे। तो ख्वाजा कुतुब मेरे सरकार बाबा साहब ने फरमाया, ए फरीदुद्दीन, मुझे मालूम है तुम किस लिए आए हो और किस लिए जा रहे हो। तो बाबा फरीद चमक जाते हैं कि मेरा नाम ये कैसे जानते हैं, और यहाँ पे ख्वाजा साहब ने आए इनको आके बता दिया क्या, जबकि ख्वाजा साहब जो हैं वहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि चले ठीक है, आप मुझसे मुरीद ना हो। बाबा फरीद से बाबा साहब कहते हैं कि आप मुझसे मुरीद ना हो, और अपने पास जो गिल्ली थी, खेलने की जो गिल्ली होती है, वो डंडे से मार के आपने कुछ दूरी के ऊपर फेंक दी। तो बाबा फरीद से अर्ज़ करा कि ये गिल्ली की जो डंडी है ये तुम उठा के मुझे ला दो, तो तुम मुझसे मुरीद ना होना। तो उनके दिल का जो मलाल है ये निकालने के लिए बाबा साहब ने, मेरे सरकार ने, ये उनके साथ वाक़या फरमाया कि जब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह वो डंडी, वो गिल्ली जो थी वो उठाने गए, तो उन्होंने अपनी तमाम ज़मीनी और आसमानी ताक़तों को एक कर लिया, लेकिन वो गिल्ली ना उठा सके। उन्होंने बाबा साहब से अर्ज़ करा कि बेशक मोइनुद्दीन ऐसे हैं तो उसके मुरीद ऐसे। मैं आपसे मुरीद रूह बरदर फ़हद हमी सायन सद हज़ारा मलिक चुकुस बेशक बेशक मौला गरीब नवाज आमीन। दर्द हमार इज़्वा दर सफ़ारो कहत चुकुज़रे बरी क्यों हबीद सरेश कतरे आबे उचमाए मोइन इलाही ताबूत खुर्शीद माही चिराग चिश्तिया रोशनी चिराग चिश्तिया रोशनी। मेरे मालिक मेरे शहंशाह की विलादत के दिन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के दिन दूसरी अफ्तारी का इत्माम हो चुका है, और इंशाल्लाह जल्दी रोज़ा खुलने वाला है। हाँ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरी अफ्तारी हो चुकी है, और जैसे कि आपने देखा कि वहाँ लंगर भी शुरू हो चुका है। अभी मगरिब पढ़ के फारिग हुए हैं।
وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی الحمدللہ روزہ کھول چکے ہیں, مغرب کی نماز بھی ادا کر دی ہے اور جلدی ابھی دربار میں ہی ہیں. دعا کریں گے سبھی تمام حضور غریب نواز کے چاہنے والوں کے لیے, تمام عقیدت مندان غوث محبان اہل البیت کے لیے. اور آج بابا صاحب کی خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ کاکی کی ولادت کا دن ہے, جو کہ حضور غریب نواز کے اول خلیفہ ہیں. اور الحمدللہ کرم ہے غریب نواز کا, مولا پاک کا, کہ لاک ڈاؤن کے اندر بھی رمضان کے اندر 1 سے 2 روزے تو میں ضرور بابا صاحب میں کھولتا ہی ہوں. اور انشاءاللہ جلد ہی بابا صاحب جائیں گے, اور بابا صاحب ہمیں سب جلد سے جلد قدموں میں طلب عطا فرمائے. پنجتن پاک کے صدقے میں فائز صاحب کی بارگاہ کی چادر لے کر جائیں گے, وہاں پیش کریں گے. فائز صاحب سے دعا کرتے ہیں تمام حضور غریب نواز کے چاہنے والوں کے لیے, تمام عقیدت مندان غوث محبان اہل البیت کے لیے. کل میرے سرکار کے مامزاد بھائی جو کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر جن کی بارگاہ بغداد شریف کے اندر ہے, ان کی ولادت کا دن ہے. اور آج آپ کے جانشین خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ کاکی کی ولادت کا دن ہے. اور غریب نواز آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کبھی زندگی میں غریب نواز نے آپ کا نام نہیں لیا, ہمیشہ بابا صاحب کر کے پکارا. بابا صاحب جو ہے خواجہ صاحب سے ہی انہیں نام ملا ہوا ہے. بابا صاحب جو مشہور ہے آج زمانے کے اندر, محرولی شریف کے اندر بارگاہ ہے. تمام حضور غریب نواز کے چاہنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ غریب نواز جلد سے جلد کامیابی کامرانی کے ساتھ, اپنی فیملیوں کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ سبھی چاہنے والوں کو قدموں میں طلب عطا فرمائے. پنجتن پاک کے صدقے میں جو لوگ نا اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد ملے, جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ ملے. حضور غریب نواز جو لوگ آپ کے دربار میں آنے کی محبت و عقیدت رکھتے ہیں, آپ کے دربار سے جلد اپنی بارگاہ میں قدموں میں طلب عطا فرمائے سرکار پنجتن پاک کے صدقے میں. جلدی کسی اور ویڈیو میں آپ کو ملیں گے. یہ کچھ سحری کا سامان ہے جو کہ ابھی را ہے, انشاءاللہ صبح تیار ہوگا. صبح جس طرح سے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر دکھایا تھا کہ پچھلی جو سحری تھی, یہ کچھ چائے کا اہتمام ہے, کچھ قیمہ وغیرہ جو ہے, ویج نان ویج دونوں آپشن رہتے ہیں سحری کے اندر, چائے ویج نان ویج, اور کافی ساری الگ الگ ورائٹیز رہتی ہیں. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں جلد سے جلد ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.